ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا محمد حسین آزاد کا اسلوب نگارش اور ان کی خصوصیات۔ مولانا محمد حسین آزاد ایک صاحب طرز انشا پرداز ہیں جن کو انفرادیت کے علاوہ اپنے رنگ میں خاص یکتائی اور انفرادیت حاصل ہے۔ آزاد کی نثر میں ہمیں جو خوبصورتی، دل برائی یا رعنائی ملتی ہے وہ ہمیں اردو کے کسی دوسرے ادیب کے ہاں نظر نہیں آتی۔ آزاد خیال کی وضاحت سے زیادہ زبان کی خوبصورتی پر زور دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آزاد کی نثر سے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہوتی ہے، اور یہی ایک بڑے انشا پرداز کی خوبی ہے۔ اسی وجہ سے اردو کے نازک مزاج انشا پرداز مہدی آفادی نے مولانا محمد حسین آزاد کو آقائے اردو کے لقب سے یاد کیا ہے۔ وہ اپنے مضمون اردو لٹریچر میں عناصر خمسہ اس میں لکھتے ہیں کہ سر سید سے معقولات الگ کر دیجئے تو کچھ نہیں رہتے، نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ بھی نہیں توڑ سکتے، شبلی سے تاریخ لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے، حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد حسین صرف انشا پرداز ہیں جن کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اپنے نثر میں زبان کی نزاکت، استعارے کی رنگینی، تراکیب کی شگفتگی، بیان کی لطافت، تشبیہ اور زبان کی نزاکت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام خوبیاں ہمیں ان کی نثر میں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ آزاد کا یہ کمال ہے کہ جب بھی وہ اپنی کتاب آب حیات میں مختلف شعراء کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر سے پہلے وہ چند استعارے استعمال کرتے ہیں، اور ان استعارات کے اندر ہمیں ان شعراء کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تو میر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی غزلیں ہر بحر میں شربت اور کہیں شیر و شکر ہیں، مگر چھوٹی بحروں میں فقط آب حیات ہی بہائی ہے۔ ذوق جب 4 روپیہ ماہوار پر ولی عہد کی غزل بنانے کے لیے مقرر ہوئے تو آزاد نے اس واقعے کو یوں لکھا: ادھر قسمت نے آواز دی کہ 4 روپیہ نہ سمجھنا، یہ ایوان ملک الشعرائی کے 4 ستون قائم ہوئے ہیں۔ یوں تو ہر شخص کے منہ میں زبان ہے اور ہر شخص بات کرتا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے، مگر بات سے بات پیدا کرنا صرف آزاد ہی کا خاصہ ہے۔ آزاد اپنی عبارتوں میں عربی کے مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ روزمرہ کی ہلکے پھلکے شیریں اور آسان الفاظ استعمال کرتے تھے، مگر ان کی نثر میں ہمیں موسیقیت کے عناصر نظر آتے ہیں۔ آب حیات میں ان کا ہر لفظ موسیقی کا کوئی بول یا سر معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حمام میں اکثر دوست آشنا مل کر جاتے ہیں، پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، سماوارچی چائے بناتا ہے، وہاں بیٹھ کر ایک حقہ پیا، ایک پیالی چائے کی پی، مزاج میں گرمی آئی۔ آزاد کا ذہن فارسی میں رچا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی پوری طرح مسجع اور مکفہ عبارت لکھنے پہ قادر نہ تھے۔ آب حیات کے پہلے جملے سے یہ ظاہر ہے کہ ان کے طرز تحریر میں فارسی کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ اس کے علاوہ آزاد کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمیں ان کے نثر میں تاریخی حوالوں کا استعمال ملتا ہے۔ ان کے پاس قدیم عہد کی معلومات ہیں، اردو ادب میں کہیں بھی اس سے زیادہ معلومات ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے آب حیات کو تاریخ کی کتاب بھی کہا گیا ہے۔ بادشاہوں کے طور طریقے، شعراء کے آداب، ان کا کلام، زندگی گزارنے کا انداز، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، سب کچھ ہمیں ان کی کتاب آب حیات میں نظر آتا ہے، اور آزاد اس چیز کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آزاد لکھتے ہیں کہ لشکر کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان میں جم گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ایک سردار اپنے فوج کو سنبھالے تھا، خود صاحب لشکر زیرا بختر 4 آئینہ سجے،
نیزہ تانے کھڑا تھا۔ آزاد کے اسلوب کی ایک بڑی خوبی ان کی ڈرامائیت ہے۔ ان کی نثر میں کہیں کہیں مکالمیت کی صورت بھی نظر آتی ہے اور ڈرامائیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ آب حیات آزاد کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ اس میں مواد کی ترتیب کو بھی ایک ڈرامے کی کہانی کے طور پر رکھا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ دو قوتوں کو یا دو لوگوں کو ڈرامے کے انداز میں ایک دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آزاد کے اسلوب میں ہمیں شخصی موجودگی کا احساس اور ڈرامائیت کے میلانات بھی نظر آتے ہیں۔ آزاد کے اسلوب میں ایک اور قابل قدر چیز ان کے بیان کی حکایت ہے۔ وہ اپنے بیان کو جاندار اور مؤثر بنانے کے لیے حکایات اور لطائف بیان کرتے ہیں۔ یہ لطیفے اور حکایتیں دراصل آب حیات کی روح ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آزاد کہانی بیان کر رہے ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ وہ کوئی حقیقی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ مثلاً آب حیات کے چوتھے دور میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، ایک دن میر انشاءاللہ خان جرت کو ملاقات کو آئے تو دیکھا سر جھکائے بیٹھے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا کہ خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر چھین لو گے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا کہ آخر جرت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ سید انشاء نے فوراً کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ اس آزاد کے اسلوب میں ہمیں ثنائے بدائع کا استعمال بھی خوبصورتی سے نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، تمام دربار چمک اٹھا اور میاں جگنو مدھم ہو کر رہ گئے۔ برجستگی اور بے تکلفی مولانا آزاد کے اسلوب کا ایک خاصہ ہے۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد واقعہ نگاری اور مرقع نگاری کے فن کو بھی نہایت خوبصورتی سے آگے بیان کرتے ہیں۔ آب حیات میں وہ کرداروں کو سٹیج پر لے آتے ہیں اور اشخاص کے حلیوں، ان کے لباس، ان کے اشکال کو اتنی خوبصورتی سے اور جاندار طریقے سے ہمیں چلتا پھرتا دکھاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص اور وہ کردار اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، غرض جب ان کا دیوان دلی میں پہنچا تو اشتیاق نے ادب کے ہاتھوں لیا، قدردانی نے غور کی آنکھوں سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا۔ آزاد کی اکثر جگہ پہ تجسیم نگاری بے جان سی ہے، مگر جہاں ان کا خیال اور ان کی فکر نمایاں ہوتی ہے وہاں وہ تجسیم نگاری بڑے جاندار انداز میں کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، تکبیر کی آواز سے برہمنوں اور پنڈتوں کے دلوں میں گیان اور دھرم کی آگ سے ایک دھواں اٹھا اور راجپوتوں کے دلوں میں خون غیرت نے جوش مارا۔ استعارانہ عبارت میں آزاد کا ذہن مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے۔ جب بھی آزاد کے ہاتھ میں کوئی تشبیہ آتی ہے تو وہ اس تشبیہ کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اش اش کر اٹھتا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میر خلیق نازک خیالیوں میں ذہن لڑا رہے تھے کہ باپ کی موت نے شیشے پر پتھر مارا، عیال کا بوجھ پہاڑ ہو کر سر پر گرا، جس نے آمد کے چشمے خاک ریزہ کر دیے، مگر ہمت کی پیشانی پر ذرا بھی بل نہ آیا۔ وہ واقعات کو بیان نہیں کرتے، چشم تصور سے ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہی کچھ ہمیں مکمل زندگی اور زندگی کی کیف و رنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھنے والے کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آب حیات کے دیباچے میں وہ خود لکھتے ہیں، غرض خیالات مذکور بالا نے مجھ پر واجب کیا کہ جو حالات بزرگوں کے معلوم ہیں اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی چلتی پھرتی تصویریں سامنے آن کھڑی ہوں۔ آزاد کا تخیل ہمیں غیر معمولی حد تک بلند نظر آتا ہے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ تصویر کشی ہے، کیونکہ آزاد تخیل سے کام لیتے ہیں اور حالات اور واقعات کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو بہت ہی
واضح انداز میں واقعات اور حالات سمجھ آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، اس میں دو قسم کے باکمال نظر آئیں گے، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کو دین و آئین سمجھا یا ان کے باغوں میں پھریں گے، پرانی شاخیں زرد پتے کاٹے چھاٹیں گے اور نئے رنگ ڈھنگ سے گلدستے بنا کر گلابوں سے طاق و ایوان سجائیں گے۔ آب حیات اپنے اسلوب بیان کی وجہ سے ایک ایسی تصنیف ہے جس سے اردو ادب کی تاریخوں میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ آب حیات پہلی کتاب ہے جس میں پرانی تذکرہ نویسی کی روایت سے ہٹ کر آزاد نے اردو شاعری کی ایک تاریخ بھی رقم کر دی ہے۔ شاعری کی تاریخ کی حیثیت سے آب حیات کو ایک بنیادی اور اہم مقام حاصل ہے، اور آب حیات میں ہمیں مرقع نگاری کے ایسے نمونے ملتے ہیں جن کی بنا پہ آزاد رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور ابھی تک اس مقابلے کی کوئی معیاری تاریخ وجود میں نہیں آ سکی۔ حافظ احمد شیرانی اپنے مضمون تنقید آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اردو کیا فارسی میں بھی اس پائے کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ یہ اگرچہ تاریخ ہے مگر اس کا ڈھنگ افسانے کا سا ہے، اور یہ اگرچہ نثر ہے مگر اس کا لطف نظم کا سا ہے۔ آب حیات دراصل ایک سنجیدہ تنقید کا مجموعہ بھی ہے، جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے شروع سے لے کر آخری بادشاہی دور تک کے شعراء اور ان کی زندگی، ان کا کلام، ان کے آداب اور ان کی چہل پہل اور ان کی زندگی گزارنے کے تمام انداز بڑی خوبصورتی سے پیش کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے شعراء کی باہمی لڑائیاں، حریفانہ مارکے اور دوستانہ محفلوں کی داستانیں بھی ہمیں خوبصورتی سے سنائی ہیں۔ اس لیے آب حیات کو تنقید کی کتاب ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد کے ہمیں مرقع نگاری کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ آزاد دراصل اردو کے اولین مرقع نگار ہیں۔ آب حیات اگرچہ شاعری کی کتاب ہے، اس میں شاعر جیتے جاگتے چلتے پھرتے ہنستے بولتے نظر آتے ہیں، اور محمد حسین آزاد نے شعراء کے نقشے اس خوبصورتی سے بیان کیے ہیں کہ ان کی تصویریں آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چند مرقع ملاحظہ کیجیے۔ اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد ہے جن کے انداز میں فصاحت آنکھیں بچھاتی ہے اور بلاغت قدموں میں لوٹی جاتی ہے۔ میر حسن کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میانہ قد، خوش اندام، گورا رنگ، آئین خاندان میں اپنے والد کے پابند تھے، اتنا تھا کہ داڑھی منڈواتے تھے۔ اللہ اللہ عہد جوانی بھی ایک عالم رکھتا ہے، سر پر باقی ٹوپی، پھنسی ہوئی آستین، کمر سے دوپٹہ بندھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ آزاد بالحاظ مرقع نگاری اردو کے اولین آدمی ہیں اور ممتاز ترین بھی۔ الغرض مولانا آزاد ایسے صاحب طرز انشا پرداز ہیں کہ ان کا مقابلہ اردو ادب میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے انشا پردازی اور شگفتہ نگاری میں ان کا اپنا مقام ہے۔ شکریہ۔